ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان۔ ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ابھی ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے۔ جی بڑے سینئر سیاستدان ہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جی، نظر محمد گوندر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر آپ کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا بات ہو رہی تھی جی رزق حلال پہ پہ۔ علامہ بشارت امامی صاحب کی طرف ہم آتے ہیں جی، رزق حلال کی فضیلت بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے جس طرح آغاز کیا ہے نا جی جی بات اصل میں اس طرح ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ٹائم محدود ہے، ہمارا مخصوص ایک ٹائم پہ ختم ہونے پروگرام۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ رزق کی جب آپ بحث کریں گے یا کسی بھی موضوع پہ تو ظاہر تشنیع رہے گی۔ اب رزق جو آپ دے رہے ہیں، مثلا یہ جو رزق ہم دے رہے ہیں جسم کو، یہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمات انسان کے لیے پیدا کی ہیں، یہ سارے کا سارا حصہ جز بنتی ہیں جسم کا۔ ایک رزق جو ہے آپ روح کو دے رہے ہیں، اب وہ یہ رزق نہیں ہے جو یہ دے رہے ہیں۔ ایک رزق جو آپ نفس ناطقہ کو دے رہے ہیں، تو اب رزق کی تنہا یہ تعریف نہیں کی جائے گی کہ جو بھی بیان ہوئی ہے کہ مثلا آپ رزق دے رہے ہیں، مثلا آپ نے جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمات پیدا کی ہیں، جس وقت ہم وہ استعمال کریں گے، مثلا ابھی افطاری ہوگی، اس میں جتنی افطاری کی نعمات آئیں گی وہ جز بنے گی، حصہ بنے گی جسم کا۔ اب میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ جب یہ جسم کا حصہ بنے گی تو یہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، سودا پیدا ہوگا، صفرہ پیدا ہوگا، بلغم پیدا ہوگا اور خون پیدا ہوگا۔ اب بیس وہ بنی۔ اب اسی طرح روح جو ہے وہ زندہ نہیں رہتی، روح کو ایک خوراک آپ نے دینی ہے، اس کو ایک رزق دینا ہے۔ روح جو زندہ رہتی ہے وہ غذائی عبادت سے زندہ رہتی ہے۔ اب جب غذائی عبادت کا انحصار جو ہے وہ اس رزق پہ ہے کہ جو بیس جو بنائی ہے علامہ صاحب نے، تو اس سے آگے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یعنی روح جو ہے وہ زندہ رہے گی غذائی عبادت سے۔ اب جب غذائی عبادت آپ دیں گے روح کو تو اس میں حکمت پیدا ہوگی، عفت پیدا ہوگی، اس کے بعد شجاعت پیدا ہوگی اور عدالت پیدا ہوگی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اچھے لوگ پیدا ہوں اور اچھے لوگ آئیں اور ایسے لوگ نہیں آ رہے ہیں، آپ کیا وہ بیس فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نفس ناطقہ کو آپ نے جس وقت غذا دی، نفس ناطقہ جو زندہ رہتا ہے وہ غذائے محبت سے زندہ رہتا ہے۔ اب جب آپ اس کو وہ خوراک دیں گے تو اس کے بعد اس میں بھی 4 خصوصیات پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد اس میں میلان پیدا ہوگا، رجحان پیدا ہوگا، عشق پیدا ہوگا اور مودت پیدا ہوگی۔ واہ واہ، یعنی 4 یہ جسم کی خوراک بنی، 4 روح کی بنی، 4 جو ہے نفس ناطقہ کی بنی، یہ 12 ہے۔ اب آپ ذرا قرآن کو دیکھیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس منزل پر پہنچے گا تو پھر جب اس دروازے سے وابستہ ہو جائے گا تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی کی طرف آئے گی۔ جس طرح علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، اب جب تمہارے شہر میں داخل ہوں تو تم دیکھو گے میں نے وہ جو لباس پہنا ہوا ہے، میرے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہے، میرے پاس ایک تلوار ہے۔ اب جب میں تمہارے شہر سے نکلوں اور تم دیکھو اس میں اضافی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب بددیانتی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ داخل ہوتے وقت میرے پاس یہ تھا، اب خارج ہوتے وقت آپ دیکھ لیں میرے پاس کیا ہے۔ اب اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو اسی بیس پہ ہونی ہے، چونکہ ہمارا اس سے یہ تعلق نہیں، لیکن اب یہ ضرور ہے اب جب ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہاں سے ریٹائر ہو کے آتے ہیں تو اللہ کے فضل سے بہت من و سلوہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پروفیسر پراچا صاحب نے کہا کہ آرام کی دولت گٹھی کر کے آدھا من فضل ربی لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پوری زندگی جناب موج ہوتی ہے۔ جی مفتی عبداللہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ احمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں شرکت موقع فراہم کیا۔ آپ کے آنے کا بھی شکریہ سر۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دے رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والوں پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب دینی اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں، صرف حج ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ سر سے لے کر پیر تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک اللہ کے احکام کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے دین کو چند چیزوں تک محدود کر کے رکھا ہے، عبادات تک، نماز تک، روزے تک، دیگر تک، حالانکہ دین تمام شعبوں کو حاوی ہے دینی اسلام، اور اللہ نے ہمیں دینی اسلام جیسے عظیم
نعمت سے نوازا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کاش ہم اس کی قدر کریں اور دین اسلام کے پورے احکام کے مطابق زندگی گزارے، عبادات سے لے کر معاشرت تک، سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی شعبے ہیں زندگی گزارنے کا، ان میں سے ایک تجارت بھی ہے۔ تو تجارت کے ذریعے سے انسان یا ملازمت کے ذریعے سے انسان روزی حاصل کرتا ہے۔ یہ رزق کے مختلف ذرائع ہیں۔ رزق کی تعریف ہے چونکہ ساتھیوں نے کی ہے کہ اللہ نے بندے کو جو کچھ عطا فرمائے ہیں بندے کے فائدے کے لیے وہ رزق کہلاتا ہے، اور اللہ نے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ یہ زہریلی جانور یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن انسان اس سے فائدہ حاصل کرے۔ پھر فائدہ خالق کائنات نے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں کہ آپ نے تجارت کرنی ہے تو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اب اگر تجارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اسلامی اصول کے مطابق ہو تو یہ بھی ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اور جب تاجر تجارت کرتا ہے اور اس میں سچائی، دیانت سے، امانت سے کام لیتا ہے، تو ایسے تاجر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جس تاجر کے اندر دو صفتیں موجود ہو، نمبر ایک کہ وہ سچ بولتا ہو، کسی کو دھوکہ تجارت کرتے وقت، بیع کرتے وقت، یا اگر ملازمت ہے تو ملازمت کے درمیان میں سچائی، دیانت سے کام لے، خرید فروخت میں سچائی سے بھی کام لے، دیانت سے بھی کام لے۔ تو ایسے تاجر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس تاجر کے اندر سچائی ہو یا جس ملازمت کے اندر، یہ تمام کو تقریباً شامل ہے رزق کمانے کے جتنے بھی طریقے ہیں، کہ جس کے اندر سچائی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، خیانت نہ کرتا ہو، تو قیامت کے دن ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اب مفتی صاحب اب حالات یہ ہو گئے ہیں، میرا ایک دوست ہے، اس نے ایک گاڑی بیچنی تھی، اس نے کہا جی میں 2 نمبری نہیں کروں گا، میں میٹر پیچھے نہیں کروں گا۔ 2 مہینے گاڑی کھڑی رہی، نہیں بکی۔ بیچنے والے نے کہا بھائی اس کا میٹر پیچھے کریں، لوگ مائلیج دیکھ کے گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ مجبوراً 2 مہینے بعد اس نے کہا جی کر دو، میں کیا کروں، اب نہیں بک رہی، ایمانداری سے گاڑی نہیں بکی۔ اس نے میٹر پیچھے کروایا، گاڑی 15 دن میں بک گئی۔ اب کیا کریں، یہاں کدھر جائیں؟ جو حق حلال کے طریقے سے یہاں رہنا چاہتا ہے اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جا رہا۔ یہ بھی تو حالات ہیں۔ معاشرہ ہی ایسا ہو گیا نا کہ اس کے بغیر ہم اس میں یہ ہے کہ جی گوندل، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی گوندل صاحب کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک نام لا کی سوسائٹی ہے جی، جو جیسے سوسائٹی ہوگی اس میں لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا، اکثر میں مولوی حضرات سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک ہو جائے۔ میرا خیال میں اگر یہ فلسفی قابل عمل ہوتی تو 1,24,000 پیغمبروں کی ضرورت نہ ہو۔ کسی بھی سوسائٹی کی میں بہتری لانے کے لیے وہاں کا ایک رول ماڈل اس کا لیڈر ہوتا ہے۔ بالکل، جب لیڈرشپ ٹھیک ہوگی اور وہ ڈائریکشن دے گی، جب وہ ڈائریکشن دے گی سوسائٹی اس پہ امپلیمنٹ کرے گی، اس میں بہتری آئے گی۔ تو میرا خیال میں سب سے بہتر اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، پبلک میں ایک ایسی لیڈرشپ کو آگے آنے کا موقع دیں جو ایک ہمیں ڈائریکشن سیٹ کر کے دے، اور جب ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی تو یہ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں گاڑیوں کے میٹر آگے اور پیچھے کرنے، ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک بہتر سوسائٹی، بہتر معاشرے کے پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالم دین بھی ہوں، یہ بھی لیڈر ہیں، اگر کوئی سیاست میں ہے وہ بھی لیڈر ہے، کوئی بزنس میں بھی آپ کی یونین وغیرہ بنتی ہیں ساری۔ یہ لیڈرشپ ایک کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی لیڈر ہو، ہر سوسائٹی میں، ہر طبقہ فکر میں ایک ایماندار لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور اگر ایماندار لیڈرشپ ہوگی تو میرا خیال میں یہ ساری باتیں خود لوگ فالو کریں گے نا۔ لوگوں نے کسی رول ماڈل کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے پہ، کسی بھی معاملات پہ ہم ان کو رول ماڈل جب سمجھتے ہیں، ان کو فالو کریں گے تو یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال میں اب بھی ضرورت ہے کہ ہم اس میں کوئی اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی پہ وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطی پہ ہم ایک دم جج بن جاتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا۔ جی شبلی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن کا ذکر گوندل صاحب نے بھی کیا اور باقی علماء حضرات نے بھی کیا، اس کے علاوہ ایک اور انسٹیٹیوشن ہے وہ، اور آپ کا وہ گھر ہوتا ہے۔
جس میں کہ آپ کو ویلیوز ملتی ہیں، جس میں کہ آپ کی بنیادی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ اثر کرنے والی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کو جس طرح دیکھتے ہیں، جس طرح ان کا رہن سہن ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ چھوٹی سی بات کہ جی گھر میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، اس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، اپنا والد اپنی ماں فون پہ کہہ دو کہ جی میں نہیں ہوں، فون پہ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، تو بچہ ادھر لاشعوری طور پہ یہ سمجھ لیتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیزوں کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ویرز حق کا راستہ بھی ایک ہے اور اس کا جو ہے شرک کا راستہ بھی ایک ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کو یہ اس میں زیادہ کنفیوژن ہے ہی نہیں، آپ کو بنیادی طور پہ اپنی گھر میں جو اقدار ہیں، یہ جو بھی ہم جس اس کا شکار ہیں، جس غلفشار کا شکار ہیں، جو افراتفری کا جو ہماری ذہنوں میں ہر وقت ایک جھنجھلاہٹ سی رہتی ہے، وہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ ہماری ایک تو ذکر کیا کہ روح کا بھی وہ بھی کافی اس کی آبیاری ہوتی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں نہ تو وہ جو اسے کہتے ہیں انگریزی میں، مجھے اب بدقسمتی سے نہیں آ رہا اردو میں، کنٹینٹمنٹ، کہ یہ ایک جب آپ میں کناعت آپ میں آ جائے تو یہ بھی ایک بہت ایک اہم چیز ہے جو کہ آپ کے کیریکٹر کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ بالکل نہیں ہے محنت سے آپ اگر ایمانداری سے آپ کھرب روپے کمائیں، کوئی اس میں نہیں ہے، نہ دین میں ہے نہ کس میں ہے، بنیادی چیز ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کما رہے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ کمل نصیر صاحبہ، جیسے اب جو فروٹ ہے اس کا بائیکاٹ ہوا ہوا ہے تو یہ اتنی مہنگائی کر کے تو یہ کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں، اور بڑا اچھا رہا ہے مہینے میں بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، وہ نہیں دنیا ہونی کے چاہیے۔ باقی ممالک میں جب کوئی ایسا فیسٹیول آتا ہے، یا یہ بھی ایک ہمارے لیے فیسٹیول ہے اس مہینے میں، اس پاک مہینے میں، مطلب آپ دیکھیں کہ نزول قرآن، بات وہی ہے نا کہ ہم نوٹ کمانا چاہتے ہیں، ہم نے نوٹ جیسے یہ نہیں سوچنا کہ مہینہ کون ہے۔ چلیں میں یہ باتیں ادھر پوچھوں گا، ایک سولوشن بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا سا، میں ذرا موضوع سے ہٹ کے ذرا کیسے روزے میں کیا مصروفیت رہتی ہے آج کل؟ اب ایک تو میں نانی بھی ہوں، دادی بھی ہوں، اچھا ماشاء اللہ، اور وہ سب کے سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ میری عمر نہیں دیکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساتھ کچھ ضرور بنائیں گی، تو مجھ پہ تو یہ خاصا، اور اس گرمی میں تو گھر کے معاملے میں تو یہ ہے کہ سبھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اماں کچھ بنائے گی تو ملے نانی گا۔ اور دادی کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہاتھ کا، وہ کوئی نہیں بھولتا۔ اس میں محبت ہوتی ہے۔ میں اب بھی چائے پیتا ہوں، میری امی بھی اللہ جنت نصیب کرے بناتی رہی ہیں، لیکن نانی کی چائے مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے نا، وہ ابھی بھی یاد آتی ہے، وہ ویسا ٹیسٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے بچے پھر وہ ساتھ، لیکن ہم جتنا نے بڑا کوشش رشتہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا سود۔ جی حضرت آپ کوئی سلوشن بتا رہے ہیں؟ ابھی بھائی نظر گوندل صاحب اور فراز شبلی صاحب بڑی جی حضور، میں جوان آدمی ہوں، بزرگ نہیں۔ اچھا حضور، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا جناب، میرے چھوٹے بھائی محترم، چھوٹے بھائی، ارے واہ واہ واہ، اچھا گزارش یہ ہے جناب علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے جو آج کے ہمارے موضوع کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سلوشن ہے، حل ہے۔ جی جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کی سب کو فکر ہے، اللہ اکبر، واہ اور جس کا وعدہ نہیں کیا ہائے ہائے، اس کی فکر کسی کو نہیں۔ واہ واہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا علی وہ کون سی چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا اور جس کا وعدہ نہیں کیا؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا بے شک، کہ پتھر کے کیڑے سے لے کر عرشی مخلوق تک میں رزاق ہوں، میں اسے رزق دوں گا۔ اب یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اس نے رزق دینا ہے، اور اللہ نے نجات کا وعدہ نہیں کیا۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں رزق کی فکر ہے جس کا اللہ وعدہ کر چکا، اور اس نجات کی فکر نہیں ہے جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ وہ بات وہی ہے نا آپ کی، اللہ کو تو مان لیا ہم نے، پھر سائل نے اللہ کی نہیں مان رہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ جی میں نے وہ کہا تھا کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ پھر وہ سائل نے پوچھا کہ سرکار میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ سرکار نے فرمایا جہاں سے تمہاری موت آئے گی۔ کہا میری موت کہاں سے آئے گی؟ کہا جہاں سے تمہارا رزق آئے گا۔ تو سائل سمجھ گیا کہ رزق اور موت کا خالق ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ آل محمد کی تعلیمات، جیسے کہ قبلہ بشارت مامی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ روح کی غذا کیا ہے؟
हमने जिस्म को, इसकी जिस्म की मुराद को तो देखा मगर रूह की डिमांड को नहीं देखा। यस अलूना का अना रूह, कुरान मजीद में इरशाद है, मेरे हबीब अगर ये पूछे रूह क्या है, इनसे कह देना कुल्लु रूह मिन अम्र रब्बी, तमाम की तमाम रूहें अल्लाह का अम्र है। चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है, सादत रमज़ान में हमें, तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपको रूह की ग़िज़ा चाहिए तो नबी और उसकी आले पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। दुरूद पाक से बढ़कर रूह की कोई ग़िज़ा नहीं। सुभान अल्लाह। ये एक ऐसी ग़िज़ा है कि इंशाअल्लाह इसको जी अल्लामा ज़मीर अहमद साजिद साहब, अच्छा लिख दिया गया है कि रिज़्क आना है, क्या ये भी लिख दिया गया है कि किस तरीके से आना है, किस तरीके से कमाना है, यानी सीधा रास्ता या नेक रास्ता, ये भी लिख दिया गया है? देखिए रिस्क तो अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दिया है कि आपके लिए इतना रिस्क है, उसके बाद उसको हासिल करने के लिए हमें हुक्म दिया है कि आप जायज़ रास्तों से उसको हासिल करें जी, और उसको तलब करना और उसको उसके लिए मेहनत करना मुख्तलिफ जायज़ ज़राए से, ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है। अब जब हम वो ज़राए इस्तेमाल नहीं करते, हम वो ज़राए इस्तेमाल करते हैं कि जो अल्लाह ताला के नापसंदीदा हैं, तो उससे जायज़ या नाजायज़, नाजायज़ ज़राए से आता है। हाँ। रिस्क तो पहले से मुकद्दर था जी जी। लेकिन वो नाजायज़ ज़राए से आता है तो वो रिस्क हराम हो जाता है। अब दरअसल बात कर रहे थे, सब ने बड़ी सोसाइटी के हवाले से बातें की हैं, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि कितने लोग हैं इस वक्त सोसाइटी में जो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार है। यानी घरों नाचाकी भी होती है, बीमारियां भी होती हैं, औलाद भी नाफरमान होती है और माशी ज़राए भी कट जाते हैं। तो लोग क्या समझते हैं, हालांकि ये सब रिस्क हराम की वजह से ऐसा होता है। यानी रिस्क हराम जो घर में आता है तो नौसत पैदा होती है और हर चीज़ के अंदर जो है ना वो एक रुकावट और बेबरकती पैदा हो जाती है। लोग ये समझते हैं कि या तो किसी ने जादू कर दिए हैं और या हमारे घर में जिन्नात आ गए हैं। और हमारी सोसाइटी में ऐसे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं कि और ज़ईफ़ुल इत्कादी का आलम ये है कि वो फ़कत ये कह दें कि जनाब ये तो आपके रिस्क तो काट दिया गया है, आपकी तो बंदिश हो गई है। अब देखें कि अल्लाह ताला ने किसी का रिस्क अगर मुकद्दर किया हुआ है उसको बंद कौन कर सकता है। चले तो ये एक वहमियात का अपना पड़ेगा, यहीं से शुरू करेंगे। जी हम दोबारा रिस्क को बांध दिया गया है, लोग ये समझते हैं हालांकि रिस्क बंद नहीं सकता, अल्लाह ने मखसूस किया हुआ है वो आप तक पहुंचेगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सादत टॉपिक है रिस्क हलाल और ज़मीर अहमद साहब बता रहे थे जी कि रिस्क बांध दिया जाता है। अच्छा इसको मुकम्मल कर लें। जी जी मैं ये रिस्क बांध दिया गया। जी जी लोग कहते हैं, लोग इस कदर ज़ईफ़ुल इत्काद हो गए हैं और ऐसी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो गए हैं कि वैसे को बंदा कह दे कि ये आपके किसी ने जादू कर दिया है तो एकदम उस पर यकीन कर लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लेकिन जादू तो बरहक है ना। हाँ कहते जादू हो गए हैं, कहते आपके घर में जिन्नात आ गए हैं जी जी। तो लोग एकदम यकीन कर लेते हैं। हाँ। और फिर क्या करते हैं कि दर बदर की ठोकरें खाते हैं और जादू निकालने वाले कहते हैं निकल गए हैं, फिर कहते हैं बीमारियाँ तो उसी तरह कहते हैं दोबारा किसी ने कर लिया है। तो ये क्या होता है कि ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। असल में ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी होती है, लेकिन रिज़्क़ हराम भी जब आता है तो घरों में तबाहियाँ पैदा होती हैं और एक नौसत पैदा होती है। तो हम किस को अपना रोल मॉडल समझें और कौन सी लीडरशिप है जिसको हम सामने रखें। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल ज़ात जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे बड़ी लीडरशिप कोई और नहीं है। लिहाजा ये उनकी ज़ात को सामने रखना चाहिए और ये एहसास पैदा करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप तो एक चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं कि रिज़्क़ आराम नहीं खाना चाहिए। आप मार्केट में चले जाएँ, वो सब लोग भी ये बात कर रहे हैं। आप माशरे में चले जाइए, दफातर में जाएँ, सब लोग यही बात कर रहे हैं। तो फिर कौन है जो रिज़्क़ आराम को ला रहा है? इसका मतलब ये है कि हमें वो एहसास नहीं हो रहा है कि नाजायज़ ज़राए से जो रिज़्क़ आता है वो हमारी औलाद के लिए हलाकत खेज़ है। जो नाजायज़ ज़राए से माल आता है वो हमारी जान के लिए और हमारी आक़िबत के लिए नुकसानदेह है। ये एहसास बेदार करना बहुत ज़रूरी है। ये इसकी ज़रूरत है जी। इमामी साहब एहसास नहीं है, सो गए हैं, हक हलाल आराम और हलाल की तमीज़ नहीं रही। एहसास इसीलिए नहीं रहा ना जी कि जिस वक्त मसलन आप जिस नस्ल को जो बंदा भी मसलन मैं अगर ऐसा रिस्क खुदा नख्वास्ता खा रहा हूँ, अपनी नस्ल को खिलाऊंगा, औलाद को, एहसास कहाँ से आएगा जिस वक्त हमने उस बेस को ख़त्म कर दिया। एक बंदा जब गुनाह करता है, फरमाया गया कि उसके दिल पर जो है एक नुक्ता पड़ता है, स्याह नुक्ता पड़ता है। उसके बाद अगर तो उसने तौबा का दरवाज़ा खुला, तौबा कर ली तो मसला हल हो गया, मतलब परवरदिगार बख्शने वाला है, माफ़ हो गया, धुल गया। अब ऐदो पैमान उसने किया कि ऐसा नहीं होगा, अब दोबारा फिर उसने किया,
اب پہلے توبہ نہیں کی، پھر کیا، اب پورے کا پورا دل اس کا سیاہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ایک بندے کو مار رہا ہے، وہ 100 بندے کو مار رہا ہے، جو آپ کی جان حالت بنی ہے ملک کی یا بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا وہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ جس طرح میر صاحب نے بات کی ہے کہ پتہ ہر کسی کو ہے، ریڑھی سے جو کھڑا ہے وہاں سے لے کر ایوان اقتدار تک آپ چلے جائیں، کس کو نہیں پتا کہ یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ جائز اور یہ ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ وہ احساس نہیں رہا۔ احساس تب ہوگا کہ جس وقت اس کے یہ جو اوپر چڑھی چربی ہے، یہ جو اس کا بنا ہوا خون ہے، یہ جو اس کا گوشت پوست ہے، ایک مرتبہ یعنی تبلیغات سے تنہا نہیں ہوگا، یہ اجتماعی جو تبدیلی آئے گی، جس طرح نظر گوندل صاحب نے کہا ہے کہ اس میں لیڈرشپ جتنی ہے وہ ساری کی ساری ذمہ دار ہے۔ اب ایک بات کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے 70 درجے ہیں، عبادت کے 70 درجے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں افضل ترین جو اس میں درجہ ہے وہ رزق حلال ہے۔ اللہ، ہم افضل ترین سمجھ رہے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، ہم آج بھی کرنے جا رہے ہیں، ہم باقی سب افضل بھی کر رہے ترین جو ہے ہیں، 70 عبادات کے درجوں میں سے جو افضل ترین ہے وہ رزق حلال ہے۔ مفتی صاحب کیسے پتہ چلے گا کہ رزق حلال کما رہے ہیں آج کے دور میں؟ انسان جو بھی کام کر رہا ہے کیا وہ مطمئن کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تو اس سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہو، پھر اسی جواب کی طرف آتا ہوں۔ جی اس میں یہ ہے کہ گھر سے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک تربیت کی کمی ہے، تربیت پرورش کی کمی ہے۔ تو اگر ہر ایک آدمی اپنے گھر سے تربیت شروع کرے، بچوں کی تربیت، خود بھی سچائی، دیانت وغیرہ، پھر اولاد کی بھی تربیت کرتا رہے کہ آپ نے حلال روزی کما کے لانا ہے، حرام نہیں، صحیح۔ پھر اس کے بعد اجتماعی زندگی کی طرف آتے ہوئے حکومت کی، اسٹیٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شروع ہی سے تعلیم، اگر اسلامی تعلیم دے، تعلیم پر توجہ ہو، تعلیم برائے مال دولت کمانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ دین سیکھنے اور دین سکھانے کا اور دنیا دونوں کے لیے تعلیم ہو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس میں صرف اگر آج کل جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس میں دوہرے نظام تعلیم اور پھر خاص کر تعلیم تربیت میں، اسکول میں، کالجوں میں یہی پڑھائے جاتے ہیں کہ کیسے ہم مال حاصل کیا جائے، اس کے لیے کیا طریقے اپنائے جائے۔ وصول کے طریقے تو اس کو تو تعلیم دی جاتی ہے، لیکن تعلیم پر جو توجہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک معاشرہ کے لیے ہر ایک بچے کی یہ ذہنیت بنائے کہ وہ صرف معاشرے میں مثبت کردار ادا کرے، مثبت بڑا کردار ہو بھی، کے، بالکل مثبت کردار بھی ادا کرے، اور صرف اپنی فکر نہ ہو بلکہ انسانیت کی خیر خواہی اور معاشرے کی بلائی فکر کا جذبہ اس کے دل میں بٹھایا جائے، اور اس نیت سے وہ اگر تعلیم حاصل کی جائے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ نظام اور سسٹم کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ جی، کیونکہ بہت جب شکریہ۔ جی کمل جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پہلے؟ جی، سب نے ذکر کیا، جی گوندل صاحب نے کہا، علماء نے گوندل بھی، صاحب سب کی نے بھی طرف میں کہا۔ بھی جاؤں گا، مجھے اچھا۔ بڑا مزہ آیا جب انہوں نے کہا نا میں جوان ہوں، میں چھوٹا ہوں، مجھے یہ نہ کہ سب نے کہا لیڈرشپ تو گھر کی، جیسے آپ نے کہا کہ، لیکن آج کل آپ اگر دیکھیں، میں نہ تو سیاستدان ہوں، نہ آپ کے علم اتنا ہے، لیکن زندگی جو گزاری ہے اس کا ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں کہ آج کل جو پیرنٹس ہیں وہ اس قدر ظاہری نمود و نمائش میں مبتلا ہیں، تو جب بچے وہ دیکھتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کہیں بھی یہ آج کل موسم ہے لان کا، میں ایک عام سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں، بالکل صحیح، کیونکہ میں تو سیاست کی بات نہیں کر سکتی، مجھے آتی نہیں اس میں یہ ہے، لیکن آپ اگر دکانوں پہ دیکھیے ان کی قیمتیں دیکھیے، اور جب وہ جس دن لانچ ہوتی ہے اس طرح لگتا ہے کہ کل قیامت ہے اور بس پھر نہیں کپڑے ملنا۔ ہاں جی جی، تو وہ سارا جو وہ کہاں سے آ رہا ہے آپ بتائیے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف ریڈیو والوں نے لگایا ہوا ہے، 10 سے 15 ہزار سے شروع ہوتی ہے، بالکل، اور ایسے رش ہوتا ہے وہاں کے جیسے پتہ نہیں کیا فری میں بٹ رہی ہے اور چھین رہے ہیں، کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ نیوز آئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے پیچھے ایک دوسرے کے اوپر۔ ہاں، تو پھر یہ تو آپ سوسائٹی ہے، تو پھر وہ جو ریٹ ریس ہے نا، ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کی،
کہ اس نے یہ پہنا تو مجھے یہ پہننا ضروری ہے. تو یہ سارا وہ ظاہری نمود و نمائش کا ہے. اور اچھی ٹریننگ جو نہیں پڑھے لکھے پیرنٹس وہ بھی بہترین اولاد پیدا کرتے ہیں. کس طرف جا رہی ہے ہماری سوسائٹی، کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں نمود و نمائش یہ تو ہماری بنیادی جو ویلیوز ہیں، جو کلچر بن گیا ہے ہمارا، جس میں کہ اور یہ کلچر پیداوار ہی حرام کی کمائی ہے. بیکاز یہ جس طرح انہوں نے کہا یہ ایک ایسے ماحول کو جنم دیتی ہے یہ حرام کی کمائی کہ اس میں پھر انسان اس میں وہ اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. بے شک وہ یو کانٹ، جس طرح کہتے ہیں نا، یو کانٹ اسٹاپ انٹل یو ڈو اٹ اگین. وہ جیسے کہتے ہیں نا پانی اور حرام کی کمائی جانے کا راستہ خود بناتا ہے. بالکل بالکل. یعنی ہمارے کلچر پہ اسلام سے زیادہ ہمارا کلچر حاوی ہے. جی ہاں بالکل. بیکاز دیکھیں کلچر ہمیشہ اہم رہا ہے. کلچر جو ہے تو اب مطلب ہے سعودی عرب میں کلچر تھا، اس کے بعد مذہب اسلام آیا. کلچر بہت پاورفل ہوتا ہے. کلچر وہ آپ کی جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ سارے آپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اور وہ اس میں وہ فروغ پاتے ہیں. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جی. دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ 2 یونٹس ہیں. ایک ہے آپ کا فیملی کا یونٹ اور دوسرا ہے سوسائٹی کا. سوسائٹی کو کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ وہ آپ کی جو حکمران طبقہ ہے وہ کرتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے کہ جی وہ پتھر اگر پھینکیں ایک تالاب میں تو وہ جو ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پھر ہر طبقے تک پہنچتا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ صرف حکمران طبقے تک لمیٹڈ نہیں ہے، بہت نیچے یہ جس کا جدھر بس چلتا ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہو. بالکل. آج کل مزدور بھی پوری پراپر کام نہیں کرتے، کوئی نہیں کر رہا. آپ گھر میں کام لگوا لیں آپ کو لگ پتہ جائے گا. جس کے بس میں جتنا ہو وہ کرتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس معاشرے میں سزا و جزا کا نظام ہی ختم ہو گیا ہے. تو جہاں بڑی بات ہے، جہاں نظام میں جزا و سزا ختم ہو جائے، جہاں پہ آپ کا حکمران طبقہ یا آپ کی اشرافیہ ان کے لیے ایک قانون ہو، دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہو، تو پھر معاشرہ کمپیٹ کرتا ہے. اس میں ایک کولیشن آتا ہے تو وہ پھر ایک نارم بن جاتا ہے، وہ ایک روایت سی بن جاتی ہے جس میں کہ لوگ اس کو ایک عام بن جاتے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ برائی ہو رہی ہے. بالکل. جب اتنے گناہ بندہ کر لیتا ہے پھر اسے لگتا ہی نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں. نمود و نمائش کی بات ہوئی ہے. مجھے جب بھی ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے میں اکانومی ٹکٹ لیتا ہوں جہاز کی. مجھے لوگ جھکتے شروع کر دیتے ہیں، ریمبو صاحب پیسے مک گئے نے، تسی اکانومی تسی ساڈی لینے چ لگے ہو، تسی بزنس وچ نہیں جانتے. مطلب عجیب و غریب. ایک میں نے کل پرسوں بھی بات کی ہے. مطلب آپ اگر آپ کو چلنے ہی نہیں دیا جا رہا. اب میرے پاس نہیں ہے بزنس کے پیسے، میں اگر باہر واک کرنے کو انسان کا دل چاہ رہا ہے تو ہمیں آوازیں پڑ رہی ہیں کہ گاڑی نہیں، گاڑی بک گئی ہے. بجائے اس کے کہ اس کا آپ شکار ہو جائیں. آپ کو میں تو کرتا ہوں الحمدللہ. ویلیوز نہیں، سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے نا، ہے لوگ پریشر میں آ جاتے ہیں. آپ نہیں آتے، آپ کے بچے آپ کو پریشر میں لے آتے ہیں. تو ویلیو سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوگا، آپ کو بالکل پرواہ نہیں ہوگی. بڑی اچھی بات کی ہے. میں نے لی گاڑی، وہ آٹو نہیں تھی، ونڈوز کے پاور نہیں تھے. 7 سال کا بچہ، میں بیٹھا اس میں، تیسرا دن تھا گاڑی. میں نے یوں کر کے شیشہ اوپر کیا. میں نے کہا بیٹا اوپر کر لو. کہتے بابا آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے مجھے بڑی شرم آتی ہے. مجھے بڑی شرم آتی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کو کیوں آتی ہے؟ کہتے میرے دوستوں کی گاڑی جو ہے نا وہ بٹن اوپر کرو. میں نے کہا لیکن بیٹا میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، میں وہ لوں گا، لیکن آپ کو یہ شرم نہیں آنی چاہیے، آپ ہاتھ سے کرو. جی سر کیا کہیں گے جی نمود و نمائش اور کس طرف جا رہی ہے ہماری سوسائٹی، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ علماء دین بھی بیٹھے ہیں، اہل ادب بھی بیٹھے ہیں. جی مجھے ایک نقطہ تھوڑا سا ہمیشہ کنفیوز ہوتا ہے. میں نے کہا چلو فائدہ اٹھا لوں کہ رزق کی جو تقسیم ہے یہ وہاں سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جی اس پہ ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے. بے شک. لیکن سوچنا پڑتا ہے. میں ملکوں کی بات نہیں کرتا، اپنے ملک کی بات کرتا ہوں کہ تھر میں جو رزق تقسیم ہوتا ہے اس کا کوئی فرشتہ کنجوس ہے یا کوئی ان لوگوں کی جو بچہ جنم لیتا ہے اس کی کوئی غلطی ہے؟ اور ہم جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں ہم ایک پریویلیج کلاس کی ڈسکشن کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہینڈل والا شیشہ کھولنا ہے، میں نے کہا بٹن والا کھولنا ہے. میرے بچے اسکول میں جاتے ہیں، کار پہ جاتے ہیں، فلاں پہ جاتے ہیں. مقصد ہے اس طبقات کی بات، اس فلاسفی کی بات اگر ان سے لنک کریں تو اس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو بچہ جنم لیتا ہے غریب آدمی کے گھر ایک تھر کے علاقے میں جہاں پانی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ فلاسفی کیا کہے گی کہ ان کے کیا اس خدا کی وہ کریچر نہیں ہے؟
کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اسلام تو بات کی بات ہے، مسلمان ہونا تو وہ کلمہ پڑھے گا تو ہوگا، لیکن جو پیدا ہوتا ہے تھر میں، اس بچے کی رزق کی تقسیم کے بارے میں اگر کوئی فلاسفی آپ کے پاس ہو تو یقیناً میں مطمئن ہوں گا اس بات۔ جی کون آپ بولیں؟ جی بسم اللہ۔ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق دو طرح کا ہے، ایک جو ہے وہ آپ کا معین اور مقدر کر دیا گیا جو ہر صورت میں آپ کو ملنا ہے، اس کے بعد اللہ نے جو وسیلہ اور ذریعہ بنایا تقسیم کرنے کا، جن کو مثلاً اب تھار میں رہنے والا بچہ بھی پاکستانی ہے، اسلام آباد میں بسنے والا بھی پاکستانی ہے، یا جس اس دودھ و قیود ہماری جغرافیہ یہ دودھ و قیود میں ہوگا پاکستانی بچہ ہے۔ اب یہ وہ اتھارٹی جو حکومت کر رہی ہوتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کوفہ کے اندر پرشوب حالات میں خطبہ دیتے ہوئے علی علیہ السلام نے فرمایا، پرشوب حالات میں جنگیں مسلط ہوئی، سب کچھ ہوا، علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے، کھچا کھچ اتنی بڑی ہے مسجد کوفہ، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، کہا کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے کہ اس پوری مملکت اسلامیہ کے اندر جس کے جسم پر لباس نہ ہو، جس کو کھانے کے لیے نہ ملتا ہو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد سناٹا، کہا کہ میں علی دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ بتائیں۔ اس کے بعد کہا پتہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ میں علی نے اپنے لیے کم ترین مکان میں رہنا پسند کیا ہوا ہے، اور اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے کم ترین لباس پہننا اپنے لیے پسند کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو رزق بھی مل رہا ہے اور آپ کو سر ڈھانپنے کے لیے جگہ بھی ملی ہوئی ہے، آپ کے جسم پر لباس بھی موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جس ملک کا طبقہ جو ہے عمرہ جو اتنے امیر ہوں کہ جن کے دولت کا حساب کوئی نہ ہو، وہاں تھر کا بچہ اگر بھوکا مر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ذمہ دار ہے جن کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ جو اس کو تقسیم نہیں کر پا رہے اس دولت کو۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ خود جس پاک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو یہ آسرا رکھ کر بیٹھ جائے کہ مجھے جو رزق ملنا ہے وہ مقدر ہو گیا۔ نہیں، یہ رزق ملنے کا اللہ نے ذریعہ جو بنایا ہے وہ انسان محنت کرے گا، آگے بڑھے گا، اللہ نے اس کو ذرائع دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں، میرے لیے کہا کیا دعا کروں؟ کہا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے میں اس کی عبادت کروں۔ کہا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو تین جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہو کہ جس کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوتی، کہ جو بیٹھے بٹھائے کہتے ہو کہ مجھے رزق مل جائے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ عبداللہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جی، لیکن بندے محنت کا مکلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اسی طرح حلال تجارت کرنے والے کے بارے میں جیسے میں نے آپ حدیث بیان کی کہ جو تاجر تجارت کرتا ہے، حلال طریقے سے رزق کماتا ہے، سچائی بولتا ہے، پھر خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، تو ان کا حشر انبیاء، صدیقین وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ تو بندہ مکلف ہے اس بات کا کہ کوشش کرے، لیکن کوشش کرتے ہوئے رزق کماتے ہوئے اس سے نماز رہ نہ جائے، روزہ نہ رہ جائے، دیگر عبادات جو فرض ہے وہ رہ نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، کہ حلال روزی کمانا یہ فرض ہے لیکن فرائض کے بعد۔ نماز کا وقت آ جائے تو آپ کاروبار بند کرے، دکان بند کرے۔ اگر اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے اور اسٹیٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پورا کیا جائے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فارمولہ مقرر کیا تھا، اور بعض جو ہم بدقسمتی سے اسلامی ممالک میں وہ قانون رائج نہیں، جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں اس کا وہ انتظام کرے۔ بات جاتی ہے جی اسٹیٹ پہ، نظام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، ورنہ یہ جو تھر کے بچے ہیں ان تک روزی پہنچانا جو ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، وہ خود پورا جہاز بک کروا کے پوری فیملی کے ساتھ خود تو سفر کر سکتے ہیں، ان بچوں کے لیے پانی اور روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ جی کرامت صاحب جی رول ماڈل کی بات ہوئی جی جی کہ جناب علی علیہ السلام کے گھر میں جنت کے کھانے آتے ہیں، جنت سے کھانے آتے ہیں، اور خود وہ یہودی کے باغ میں ظاہری طور پر مزدوری کر رہے ہیں امیر المومنین، اللہ ہے امام المتقین، ٹھیک ہے، سید الاولیاء، لیکن یہ طریقہ ہے زندگی کا۔ اللہ اور اس کے منتخب جو بندے ہیں ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ کیوں کی آئی؟
کہ کل میری امت میں کوئی یہ نہ سوچے کہ مزدوری کرنا ہیچ ہے. میں امیر المومنین ہو کر جس کے گھر میں جنت کے کھانے پھر بھی مزدوری کو پریورٹی دے رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے رزق حلال کی اہمیت, کہ جہاں امیر المومنین مولا میثم تمار ہیں, صحابی رسول ہیں, ان کی کھجوریں, اور جناب علی علیہ السلام مسجد سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں میثم اب تم نماز پڑھو, تمہاری کھجوریں میں بیچتا ہوں. اب مجھے بتائیں موجودہ حکمرانوں میں سے شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں, جناب نظر کندل صاحب بیٹھے ہیں, کہ جناب علی علیہ السلام ایک ہی وقت میں, تو اس بندے نے کہا کہ مولا آپ اور کھجوریں بیچیں گے امیر المومنین ہو کر؟ تو مولا نے کہا کہ جو میں مسجد میں کر کے آیا وہ اللہ کی بندگی کر کے آیا, یہاں میں دنیا کو بتاؤں گا کہ علی ایک وقت میں امیر المومنین بھی ہے اور اللہ کا عاجز بندہ بھی ہے. کیا بات. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ہمارے حکمران ملک بیچتے ہیں 1 منٹ کے لیے. جی میں چاہتا ہوں علی مولا مشکل کشا نے کھجوریں بیچ کے مزدوری کی, ہمارے لیڈر ملک بیچتے ہیں, کام تو کرتے ہیں وہ بھی. 1 منٹ کے لیے, اس کے بعد ہم جائیں گے جی آفی بھائی کی طرف. جی بالکل. قوالی میں اصل میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حکومت اور جو اس کی رعایا ہے اس کے بھی حقوق و فرائض ہوتے ہیں. جب کوئی بھی حکومت اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہوتی ہے تو رعایا کو اس کی تابع داری کرنا ضروری ہوتا ہے. بے شک. اور دونوں طرف سے حقوق و فرائض ہیں. کنز المال کی حدیث ہے کہ کسی بھی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو 5 چیزیں پرووائڈ کرے. اس میں خوراک, لباس, رہائش, شادی اور سواری, یہ 5 چیزیں پرووائڈ کرنا حکومت کے فرائض میں آتا ہے اور عوام کے حقوق میں آتا ہے. اب گھر میں رہنے والے اگر اپنے حقوق کو لینے والے اٹھیں گے نہیں تو وہ اپنے حقوق خود ضبط کر رہے ہیں, چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے. اپنی حالت کو نہیں بدلتا. بے شک جی. ہاں جی, قوالی کی طرف چلتے ہیں, ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے, اب افطاری بھی نزدیک ہے. جی کیا کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مولا علی سرکار کا ابھی ذکر خیر ہوا تو انہی کا منقبت پیش کرتے ہیں. منقبت ماشاءاللہ. جی دریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم سرگروہ کے سگے کوشش یزدانم اے من کل تو مولا اے من کل تو مولا اے من کل تم تا نا 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 تا نا نا نا
میں پینٹس ہیں، اس میں آمنڈ ہے، اور اس میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے الائچی پاؤڈر ڈالا ہے. اچھا. اور چینی ہے اور برف ہے. اچھا کنول جی، آپ جیسے بتا رہی تھی کہ آپ کے گھر میں آپ کے جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ سب آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتے ہیں، اور افطاری تو آپ پر ہی آ جاتی ہے. تو کیا چیز آپ کی ان کی فیوریٹ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں یوزلی تو سالن میں پکاتی ہوں. اچھا. ہاں، لیکن کیونکہ سارے جو گھر میں باقی بھی لوگ ہیں وہ بھی سب کی افطاری ہوتی ہے نا، جو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں گھر میں، ان سب کی تو زیادہ. اور کوشش کرتی ہوں جیسے انہوں نے ملک کو زیادہ بنایا تو ہمارے یہاں ایک خاص بنتا ہے نیمبو پانی کو بھی ذرا خوبصورت کر کے. کیونکہ جو پیشکش ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پریزنٹیشن ویری امپورٹنٹ ہے نا، اور جب بھوک لگی اور روزہ کھولنا ہو تو پریزنٹیشن آئی تھنک میٹر کرتی ہے کافی ساری. تو ضد کر کے کیا بنوایا جاتا ہے آپ سے؟ ضد کر کے میری نورے جو ہے چھوٹی، وہ تو اپنی پھپھو کو زیادہ کہتی ہے کہ بھئی آپ بنا دیں. لیکن وہ کوئی چیز وہ بھولتی نہیں، وہ ہمیشہ کہے گی کہ وہ جو آپ نے بنایا تھا وہ پھر کدھر گیا، آج کیوں نہیں ہے. سو اٹس یوزلی باہر چلے جائیں کیونکہ اب اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوگا، لہٰذا آپ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں پر آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے. اب اس میں جو لوط علیہ السلام کی بیٹے وائف تھیں، ان کی بیوی تھیں، وہ اسی شہر میں رہ جاتی ہیں، جبکہ وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ بیٹے اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی بھی دیتے ہیں، ایک حکم بھی دیتے ہیں کہ لوط جب ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوگا نا تو ایک بہت زوردار قسم کی آواز سنائی دے گی. آپ نے اس آواز کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ آگے چلتے چلے جانا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جانا ہے. بیٹے رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکل کر وہ دوسرے شہر میں جب پہنچ جاتے ہیں تو ایک زوردار قسم کی بیٹے آواز آتی ہے، اور آگ جو ہے آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جاتی ہے. آگ برسنے کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا بیٹے، وہ اپنے پر کے کنارے سے، ان کا جو ونگ ہوتا ہے نا اس کے کنارے سے وہ زمین کو الٹ دیتے ہیں، اس بستی کو الٹ دیتے ہیں، جس سے جو زمین کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ سارا اندر چلا جاتا ہے، اور جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اوپر آ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برساتے ہیں، جو پتھر جس بھی فرد کو لگتا ہے وہ وہیں پہ مر جاتا ہے. اور ہر پتھر کے اوپر بیٹے ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی جس پتھر کے اوپر جس کا نام لکھا ہوتا تھا وہ اسی کو لگتا تھا اور وہ وہیں پہ مر جاتا تھا. تو یوں کر کے اس طرح سے کر کے اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ ساری قوم کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. آج ہم ایک اور نبی علیہ السلام کا بھی بیٹے یہاں پر ذکر کریں گے، جن کا نام ہے سیدنا شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں فادر ان لا بھی ہیں. کیا ہیں؟ فادر ان لا، بالکل. اور بیٹے ان کو بھی جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ قوم بھی اسی طرح مسافروں کو لوٹتی تھی، دوسروں پر ظلم کرتی تھی، خیانت کرتی تھی، اور ان کی جو سب سے بیٹے بری عادت تھی وہ یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں، میئرمنٹ میں کمی بیشی کیا کرتے تھے. یعنی جب کسی سے چیز لینی ہوتی تھی تو بڑا پیمانہ یوز کرتے تھے، اور جب کسی کو چیز دینی ہوتی تھی تو چھوٹا پیمانہ یوز کرتے تھے، پورا ناپ کر چیز نہیں دیا کرتے تھے. اور اسی طرح جب کسی سے مال لینا ہوتا تھا کوئی چیز تو بہت اچھا مال لیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو دینا ہوتا تھا تو پھر ناقص یعنی خراب، کسی کو بتائے بغیر کہ اس کے اندر یہ کمی کجی ہے، وہ اس طرح سے اس کو دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا. جس کو دو پورا ناپ کر دو، اچھے طریقے سے دو. مگر بیٹے یہاں پر بھی وہی پہلے والا معاملہ ہوا کہ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا. جھٹلانے سے کیا مراد ہے کہ ان کی بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کو الٹا برا بھلا کہنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو کہنا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں نا تو اللہ کا عذاب لے آئیں. ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب، ہم نے سدھرنا ہوا تو ہم سدھر جائیں گے، نہ سدھرنا ہوا تو ہم نہیں سدھریں گے. یعنی ہٹ دھرمی اختیار کی
اس کے اوپر ضد اختیار کی، اور پھر ایک وقت وہ آیا بیٹے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور ارشاد فرمایا کہ اے باری تعالیٰ تو ان فساد کرنے والوں کے مقابلے میں اپنے اس بندے کی مدد فرما۔ اور پھر بیٹا جب وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہا کرتے تھے نا کہ آپ اگر سچے ہیں تو عذاب لے آئیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کہتے تھے کہ جو تم کر رہے ہو وہ تم کرتے رہو، اور جو میں کر رہا ہوں یعنی تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا، اور پھر تم بھی اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی اللہ کی طرف سے جو ہے تمہارے ساتھ اس عذاب کے انتظار میں یہاں پر موجود ہوں۔ لیکن پھر ایک وقت بیٹے ایسا آیا کہ جب شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے تو پھر اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی قوم کو اس زمین پر سے ختم کرنا ہے اور ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے۔ اب بیٹے جب شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے نا تو وہ ایک طرح کا عذاب نہیں تھا، وہ مختلف طرح کے عذاب تھے۔ مثلا سب سے پہلے اس بستی میں ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا، اس زلزلے کی وجہ سے جتنی عمارتیں تھیں وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو گئیں، اور جتنے جسم تھے جن کے اندر روحیں تھیں وہ ساری کی ساری بیٹے وہاں پر بے حس و حرکت جو ہے وہ لوگ ہو گئے۔ دوسرا پھر عذاب کیا نازل کیا کہ جب زلزلہ بھیجا تو زلزلے کے ساتھ ہی ایک بڑی تیز قسم کی چیخ کی آواز جس کو ہم چنگاڑ کہتے ہیں وہ بھی بھیجی، اس سے بالکل یعنی جیسے ہر چیز سن ہو جاتی ہے اور چیخیں بھی گم ہو گئیں اس کے اندر، اور کوئی کسی قسم کی آواز جو ہے وہ وہاں پر سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے بعد زلزلہ بھیجا، چنگاڑ بھیجی، اور پھر تیسرے نمبر اللہ رب العزت نے آسمان سے ایسی آگ برسی کہ وہ پوری کی پوری قوم بیٹے وہاں پر جل کر راکھ ہو گئی، اور اس بستی کے اندر کچھ بھی موجود نہ رہا سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا تھا اور جنہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لایا تھا۔ آیا آپ کو واقعہ؟ اچھا، بہت شکریہ راضیہ جی۔ نعت کے لیے کون بچی تشریف؟ آ جاؤ آ جاؤ۔ اچھا یہ بھی روز ہاتھ کر، آپ کو آتی ہے نعت؟ آئیں دونوں آئیں، تلاوت کر۔ اچھا نعت سے پہلے تلاوت ہوگی، آپ بھی آ جاؤ، چلیں جی چلیں، ہاں پڑھو چلو۔ والعصر ان الانسان لفی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاک اللہ جی۔ نعت شریف پڑھیں گی، آپ کا نام؟ ہاجرہ۔ ہیں؟ ہاجرہ۔ ہاجرہ، ہاجرہ بڑا خوبصورت نام ہے جی۔ ہاجرہ کیا پڑھیں گی؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ حضرا کرنا، جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ تو 11 بجے تک اجازت چاہتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں 11 بجے حاضر ہوں گے کچھ انعامات کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سعادت رمضان۔